پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد سیاہ ترین دور جنرل مشرف کا گزرا، جس نے سیاستدانوں کو کرپٹ بنایا اور پورے سیاسی عمل کو اپنی وردی کا تابع کر لیا۔ ملک کی غیرت، حمیت، سالمیت اور استحکام کا سودا کیا۔ عالمی طاقتوں کے سامنے پاک فوج کی وردی پہننے پر فخر کرنے والے جنرل نے غیر اعلانیہ طور پر ہتھیار پھینک دیے اور امریکہ کی جنگ اپنے شہروں میں لے آیا۔ باجوڑ، سوات، جنوبی اور شمالی وزیرستان جیسے بربادی کی تصویر بن گئے، آئین جیسے پاؤں کا جوتا قرار پایا اور ضمیر فروش حواریوں، درباریوں، حاشیہ برداروں اور بکاؤ سیاستدانوں نے اس جنرل مشرف کو قوم کا مسیحا قرار دیا۔ فراز نے اس موقع پر بھی خود کو عوام سے الگ نہیں کیا۔ ملک میں عدلیہ بچاؤ کی تحریک چلی تو احمد فراز حکومت مخالف مظاہروں میں ادیبوں اور دانشوروں کی قیادت کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ انصاف اور انصاف کے اداروں کا تحفظ دانشوروں، ادیبوں سمیت ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ احمد فراز چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی حمایت میں چلنے والی تحریک میں ادیبوں اور دانشوروں کو متحرک کرنے میں بھی سرگرم رہا۔ ضیاء الحق کے دور میں جلا وطن ہونے والے فراز نے وقت کے ایک اور آمر جنرل مشرف کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دیا ہوا اعزاز واپس کر دیا۔ سرکار نے اس کے گھر کا سامان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا اور زبردستی مکان خالی کروا لیا۔ لیکن فراز نے کہا، شاعر اور ادیب صرف لفظوں کا بازیگر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ایک بے حس، بے خبر اور بے ضمیر شخص کی طرح گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے NRO کو رشوت کی ایک قسم قرار دیا، جس کے ذریعے عوام کا اربوں روپیہ لوٹ کر جانے والے ٹھگ ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ فراز نے کہا کہ اس بار وہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، بلکہ آمر اور آمریت کا مقابلہ ملک میں ہی رہ کے کرے گا۔ جنرل ضیاء الحق کی عوام دشمنی اور سفاکی نے فراز کی مزاحمتی شاعری کو مہمیز دی۔ وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا عوام دشمن طاقتوں کو للکار رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی تپتی آمریت کا سورج پورے جوبن پر تھا جب کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج میں فراز نے اپنی ابدی نظم محاصرہ پڑھی تھی۔ فراز محاصرہ پڑھ کر اسٹیج سے اترے تو نعروں اور تالیوں نے عامر ضیاء الحق کے سر کی چھت ہلا کے رکھ دی۔ نوجوان ان کے ہاتھوں کو آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ چوم رہے تھے۔ ساری آمریت جیسے فراز کے ان گرجدار مصروں کے حصار میں تھی۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج، ہر مینارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج، ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی۔ بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی۔ سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے۔ تمام صوفی و سالک، سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کچ کلاه میں ہیں۔ معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں۔ تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں۔ بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں۔ کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔
یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ۔ تو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ۔ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے۔ میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شغاف ڈالتا ہے۔ میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے۔ اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ فراز اس دنیائے فانی سے سفر کر گیا، لیکن یہ سچ ہے کہ اس کا قلم کا سفر رائے گا نہیں جائے گا کہ پاکستان کے عوام کے دباؤ پر، پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ایک اور جنرل مشرفی جیسے کیسے اقتدار سے الگ ہو گیا، لیکن ابھی اسے اپنے عوام دشمن اور جمہوریت کش اقدامات کا حساب دینا ہے، اور اس حساب سے جنرل پنوشے سمیت دنیا کا کوئی ڈکٹیٹر نہیں بچ سکا۔ فراز کی 77 سالہ زندگی کا سفر تھکا دینے والا تھا، لیکن وہ اپنے عوام کی محبت میں سرشار اور تازہ دم تھا۔ جنرل مشرف نے جب عدلیہ پر وار کیا اور عدالت کو پابند زنجیر کرنا چاہا تو اسلام آباد میں وکیلوں کے مجمع میں بھی عمر کی اس دہلیز پر کھڑا فراز عامر وقت کو چیلنج کرتا ہوا نظر آیا۔ فراز کی صحت اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے لوگوں کی بیرون ملک سے دعوت کو اکثر نہیں ٹھکراتا تھا، اور ایسی ہی ایک دعوت پر فراز جون میں واشنگٹن روانہ ہوا۔ امریکہ کے پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا کے زیر اہتمام واشنگٹن میں 4 روزہ کنونشن تھا، جس میں مختلف شعبوں کے قداور لوگوں کے ساتھ احمد فراز بھی تھے۔ مشاعرہ 28 جون ہفتے کے روز ہونا تھا، اور اس کی صدارت بھی احمد فراز نے ہی کی۔ یہ احمد فراز کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے میں اکثر احباب نے محسوس کیا کہ فراز کے پڑھنے کے انداز میں وہ پہلے والا جوش نظر نہیں آ رہا تھا، اور یادداشت نے بھی کسی حد تک ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کی فرمائش پر جب فراز نے اپنی مشہور نظم محاصرہ سنائی تو سینکڑوں بار پڑھی ہوئی اس نظم کے وہ کئی مصرے بھول رہا تھا۔